بنی اسرائیلی نے رو دھو کے بتایا کہ یہ قبطی مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ظالم سمجھا اور اسے تھپڑ مار دیا۔ اللہ کا کرنا اس کی موت کا وقت وہی تھا، بندے کی موت ہو گئی۔ اب گواہ یا موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ ان کے ہاتھ سے قتل ہوا ہے، یا وہ بنی اسرائیلی گواہ ہے جس کے جھگڑے میں تصفیہ کرانے کے لیے گئے تھے، اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ لیکن بندہ مائے دین حکومت میں سے تھا، سربراہان میں سے تھا، فرعون کے خاندان سے تھا۔ کافی کھلبلی مچ گئی، کس نے مارا کس نے مارا کس نے مارا۔ جو گواہ تھا وہ بھی گھوٹ مار گیا، چپ کر گیا کہ اگر بتاؤں گا تو پھر جرم میرا بھی بنے گا، میں خام خواہ پھنس جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہوئے، اللہ پاک سے استغفار بھی کیا، غیر ارادی قتل تھا۔ اگلے دن پھر نکلے، وہ بنی اسرائیلی کی تو عادت بنی ہوئی تھی، اب اسے ایک سپورٹر بھی طاقتور مل گیا موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں۔ پھر نکلے تو جس نے کل بلایا تھا آج ایک اور بندے سے لڑ رہا تھا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کل اس نے ظلم کیا تھا، آج یہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، آؤ میرا ساتھ دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کل اس کے خلاف تو لڑ رہا تھا، وہ برا تھا، آج یہ برا ہو گیا ہے۔ انک لغوی مبین، شرارت تیری ہے، خیر میں تیرا ہاتھ دیکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھے تو اسے ہاتھ کا تو اندازہ تھا کہ ایک ہاتھ پڑا تھا، اس کی وجہ سے ایک کی موت ہو گئی، تو اس پر ہاتھ پڑے گا تو یہ بھی مر نہ جائے کہیں، تو وہ بول پڑا اور اس نے کہا کہ اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، کل ایک بندہ قتل کیا ہے، آج دوسرا بندہ قتل کر رہے ہو۔ بس اس کا یہ کہنا تھا، تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کل کا جو مقتول تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مرا۔ بادشاہ تک اطلاع پہنچی، انتظامات ہونے لگے گرفتاری کے، کیونکہ شاہی خاندان میں شمار ہو گئے تھے، فرعون کے بیٹے کے طور پر شمار ہوتے تھے۔ انتظامات ہونے لگے، مینجمنٹ پوری تیار ہو گئی کہ اب انہیں گرفتار کرنا ہے۔ ایک خیر خواہ آیا اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، انتظامیہ نے طے کر لیا ہے کہ وہ تجھے یا قتل کر دیں گے یا پھر جیل میں ڈال دیں گے، اس لیے یہاں سے جان بچا کر نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہ لڑائی ان کی، نہ جھگڑا ان کا، ایک معاملے میں تصفیے کی غرض سے گئے تھے، امتحان بڑا سارا آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قسم نہیں کھا لی کہ آئندہ میں کسی کے معاملے میں انوالو نہیں ہوں گا۔ لڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے تو مصالحت کرانا یہ مسلمان کا کردار ہے۔ وہ فریق بن کر نہیں گئے تھے، اور یہ بعثت سے بھی پہلے کی بات ہے۔ ظاہر ہے دوڑتے دوڑتے ملک چھوڑا، نہ کوئی سنبھالا نہ کوئی تیاری، پتہ نہیں مہینہ لگا، 2 لگے، جتنا ٹائم لگا، آخر مصر سے نکلتے کوئی تھوڑا ٹائم تو نہیں لگا ہوگا، صحرا میں پہنچے۔ یہاں شام کا وقت ہے، سورج غروب ہونے کو ہے، چرواہے کنویں پر بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ دیکھا 2 لڑکیاں ہیں اور وہ اپنے ریوڑ کو باقی لوگوں کے ریوڑ سے الگ کر کے اطمینان سے رکی ہوئی ہیں۔ لوگ باری باری پانی پلاتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں، دن غروب ہونے کو ہے، سورج غروب ہونے کو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان بچیوں کے پاس، ان لڑکیوں کے پاس پہنچے اور کہا کہ بی بی تم پانی کیوں نہیں پلاتی ہو؟ تم بھی تو پانی پلاؤ، لوگ پلاتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ، ہم کیسے پانی پلائیں
باقی چرواہے بھی پانی پلا رہے ہیں، ہم عورتیں بھی وہاں چلی جائیں اور پانی پلائیں۔ ہم نے روزی کا یہ طریقہ تو نہیں سیکھا کہ روزی کمانے کے لیے بندہ غیرت تک کو چھوڑ دے، نہیں۔ اور بابونا شیخ کبیر، آپ پوچھیں گے کہ پھر آتی کیوں ہو، اتنی غیرت مند ہو کہ اب مردوں کے ساتھ مل کر پانی پلانا تمہیں مشکل لگ رہا ہے، تو پھر چراؤ ہی نا، یہ کام مردوں کا ہے، عورتوں کا تھوڑی ہے بکریاں چرانا۔ انہوں نے کہا کہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا جی آپ بکریاں چرانے کے قابل نہیں ہیں، نرینہ اولاد ہے نہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، بیٹیاں ہیں ہم دونوں، ہم چراتی ہیں بکریاں اور اسی کے دودھ سے گزارا چلتا ہے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، کہا کہ اچھا ریوڑ مجھے دو، لے گئے اور پانی جلدی جلدی پلا دیا اور انہیں روانہ کر دیا، اور پھر خود ایک درخت کے سائے میں جا بیٹھے۔ انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میری حالت تیرے سامنے ہے، میں کیا بتاؤں، کس طرح کے دکھ ہیں، کس طرح کی پریشانیاں ہیں، کیسے خوف ہے، کہاں سے بات شروع کروں، کہاں سے ختم کروں، تیرے سامنے ہے۔ اب ایسے فقیر کی کیسے کفالت کرنی ہے، تو جان، تیرا کام جانے، میں پریشان، نہ گھر، نہ والدین، نہ بیوی بچے، نہ کھانا پینا، نہ امن و امان، نہ رہنے کی جگہ، کوئی شے نہیں رہی۔ ایک تصفیے کے ذریعے گھر چھن گیا، اگلی نیکی پھر کر رہے ہیں، اگلی نیکی پھر کر رہے ہیں۔ حالانکہ عام طور پر جب ایک کوئی تلخ تجربہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ بھئی میں آئندہ نیکی نہیں کروں گا۔ پہلے بھی ایک کو قرضہ دیا تھا، وہ پھنس گیا، اس لیے اب کسی کو قرضہ نہیں دینا۔ ایک کا رشتہ کرایا تھا، وہ کامیاب نہیں ہوا، تانے ملتے تھے، اب کسی کے ساتھ اس حوالے سے تعاون نہیں کرنا۔ ایک کی مصالحت کرائی تھی، پنچایت میں لڑائی ہو گئی تھی، اس لیے اب کسی کی صلح نہیں کرانی۔ ایک کو صدقہ دیا تھا، بعد میں پتہ چلا وہ فراڈیا ہے، اب کسی پر خرچ نہیں کرنا۔ یہ غلط نتیجہ ہے۔ یعنی کسی کے گناہ گاری کو دیکھتے ہوئے اپنی نیکی کا دروازہ بند کرنا، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ اس کے گناہ کو اس کے ساتھ رکھیں اور اپنی نیکی کے سلسلے کو تقرب اللہ کے لیے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خلوص قائم ہو۔ ہم جب نیکی اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو لوگوں کے رویوں کی وجہ سے ہماری نیکی نہ رکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پانی پلا دیا، بچیاں ٹائم سے پہلے گھر گئیں، والد صاحب منتظر تھے، آج جلدی آ گئی ہیں۔ کیوں آ گئی ہو جلدی؟ ذمہ دار والدین کا یہی طریقہ ہے، اگر آج جلدی آئی ہو تو روزانہ جلدی آنا چاہیے، اور اگر روزانہ دیر سے آتی ہو تو آج جلدی کیوں آئی ہو، کیوں جلدی آئی ہو؟ انہوں نے سارا قصہ سنایا، کہا لگتا ہے کوئی اجنبی ہے، لگتا ہے کوئی اجنبی ہے۔ کل یہی بات ہوئی تھی نا کہ مومن کا جو شعور ہے سخاوت کا، وہ ایسا ہے کہ وہ کہنے کہلوانے کی نوبت نہ آنے دے۔ اللہ پاک نے اسے جو حواس دیے ہیں، ان حواس کے ذریعے وہ خود جج کرے، وہ پہچان کرے، حقدار کی پہچان صاحب ثروت کی اسلامی نقطہ نظر سے ڈیوٹی ہے۔ تعریفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ اللہ پاک نے یہ امیر آدمی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ دیکھے کہ کون حقدار ہے اور کیسے حقدار ہے، یہ اس کی ٹینشن ہے، پہچان کرے، بھاگے دوڑے اس کے پاس جائے پہنچانے کے لیے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا، ان سے بھی کسی نے کہا نہیں تھا کہ پانی پلا دیں۔ فطرت میں نیکی ہو تو بندہ راہیں خود تلاش کرتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پہلے پہنچیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پیغام نہیں بھیج دیا تھا کہ بی بی ابا سے کہنا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میں پانی پلا رہا ہوں، میرے لیے کھانا تو بھیج دیں۔ انہوں نے بھی تقرب اللہ کے لیے کیا اور انہوں نے بھی تقرب اللہ کے لیے کیا۔
بندے میں صحیح ایمان اور اسلام پیدا ہو جائے تو بندہ اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت بن جاتا ہے، اور اس کی طبیعت میں بڑی پاکیزگی اور نفاست آ جاتی ہے۔ کہا بندہ اجنبی لگتا ہے، کیونکہ بندے کی فطرت یہ ہے کہ جب کسی انہونی چیز کو مسلسل دیکھتا ہے تو وہ اس کی روٹین بن جاتی ہے، وہ اس کی روٹین بن جاتی ہے۔ بے حیائی کے مناظر آج جو ہم اطمینان سے دیکھ لیتے ہیں، ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی وہ دیکھنے میں۔ بے پردہ خواتین کا عام آنا جانا، یہ آپ صرف 20-25 سال پیچھے چلے جائیں تو پیروں تلے سے زمین نکل جاتی تھی کہ یہ کیا منظر ہے، یہ کیا حالت ہے۔ یہ جو کالے برقعے نئے نئے آئے تھے نا، اس پر جلسوں میں باقاعدہ کالے برقعے پر نظمیں پڑھی جاتی تھی اور ان کی مذمت کی جاتی تھی۔ فینسی برقع اسے کہتے تھے، اور اس کی سخت مذمت کی جاتی تھی۔ آپ کہتے ہیں وہی کالا ہی پہن لیں، وہی کالا ہی پہن لیں، اور جو پہنے کہتے ہیں کہ یہ بڑا عظیم کام ہے، بڑا اچھا کام۔ تو انسانی فطرت یہ ہے کہ جب کسی چیز کو آپ مسلسل دیکھتے ہیں تو وہ چیز آپ کے لیے رف ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ نیکی ہو، حتیٰ کہ برائی ہو۔ آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کا جو ذوق و شوق حرم میں جانے کا ہوتا ہے، حرم کی باہر کی دکانوں میں وہ شٹر نیچے کر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے تو شٹر اونچا کرتے ہیں اور دکان چلانا شروع کر دیتے ہیں، وہ وہیں بیٹھے ہیں۔ آپ ترستے ہوئے 10-5 لاکھ لگاتے ہیں، وہاں پہنچ جاتے ہیں، آپ اور نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے یہاں نعمت زیادہ ہے تو وہ نعمت کے تکرار کی وجہ سے نعمت رف ہو گئی، نعمت رف ہو گئی۔ تو شعیب علیہ السلام کی یہ سینس ہے، یہ ان کا شعور ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ نبی شعیب ہیں، بعض نے کہا کہ نہیں یہ کوئی اور مرد صالح تھے، نام ان کا شعیب تھا۔ خیر اس سے تو بحث ہے ہی نہیں، اور ناموں میں یہاں کوئی ہمارے لیے نتیجہ نہیں ہے، اصل نتیجہ تو ہمارے لیے وہ سبق ہے۔ خیر خواہی جب تک دو جہتوں سے ہوتی رہے معاشرے سے خیر ختم نہیں ہوتی، یک طرفہ خیر خواہی ہوتی رہے آخر بس ہو جاتی ہے، آخر مایوسی ہو جاتی ہے، آخر ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ دو جہتی خیر ہو، دو جہتی خیر ہو۔ سبحان اللہ۔ کہا کوئی اجنبی ہے جسے ترس آیا ہے بچیوں پر، عام چرواہوں کو تو ترس نہیں آتا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں کا ہے، اسے ٹھکانہ ملا یا نہ ملا۔ صحرائے سینا ہے نا یہ مصر کا، تو صحرا میں کہاں شام ہو رہی تھی، سورج ڈھل رہا تھا، غروب ہو رہا تھا، وہ بندہ کون ہے، رہنے کو جگہ ہے، کھانے پینے کو جگہ ہے، کوئی اس کو پریشانی نہ ہو۔ اس نے ہمارے ساتھ اچھائی کی ہے، ہمیں بھی اس کے ساتھ اچھائی کرنی چاہیے۔ یہی ایک نقطہ اگر ہم یاد کر لیں تو ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، صلح حدیبیہ کی بات چیت کے لیے عروہ ابن مسعود ثقفی آئے۔ عروہ ابن مسعود ثقفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگا کر بات کرتے ہیں۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ماموں ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مغیرہ بن شعبہ، انہوں نے اس کا ہاتھ پرے کیا اور کہا کہ اپنے ہاتھ کو رسول اللہ کے چہرے سے اور آپ کے بالوں سے دور رکھ۔ کہا کون ہو؟ کہا میں فلاں ہوں۔ کہا تمہاری پنچایتیں اب تک میں بھگت رہا ہوں اور تم یہاں آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں چلے آئے ہو۔ آپ نے فرمایا اس کا اسلام قبول ہے اور اس کا اسلام سے پہلے کا جو معاملہ ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عروہ ابن مسعود نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ غالب آ گئے اپنی قوم پر تو یہ کون سی کمال کی بات ہے، اور اگر قوم نے آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو جن لوگوں کے ساتھ آپ ہیں ان میں مجھے وفاداری نظر نہیں آتی۔ عروہ ابن مسعود ثقفی نے کہا، حالانکہ یہ اس کا نظریہ نہیں تھا، یہ اس کا نظریہ نہیں تھا، بعد میں اس نے اپنا نظریہ دیا کہ میں روم و فارس کے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے کسی قوم کو اتنا
عزت کرتے ہوئے اپنے بادشاہ کی نہیں دیکھا جتنا میں نے نبی کے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ تو وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، یہ اس کا نظریہ تھا۔ لیکن یہاں کیونکہ اس کی یہ بات چیت تھی، مصالحت کی بات چیت تھی، تو اس لیے اس نے کہا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے جن کے ساتھ مل کر آپ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم چھوڑ جائیں گے رسول اللہ کے ساتھ، ہم رسول اللہ کے ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بہت سخت الفاظ کہے، یعنی میرے پاس ان الفاظ کا ترجمہ نہیں ہے، بہت سخت الفاظ کہے۔ کہا جا تو لات سے جا چمٹ، لات بدھ کا نام ہے، تو اپنی نبیڑ اس سے وفاداریاں کر، ہم نے رسول اللہ کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ کہا کون ہے آپ؟ کہا میں ابو بکر ہوں۔ کہا آپ کا پرانا احسان نہ ہوتا تو میں آپ کو بتاؤں۔ عروہ ابن مسعود مشرک ہے، غصہ آیا، اسے گالی لگی، اسے برا لگا، اسے سخت کلام لگا، اس کی انسلٹ ہوئی۔ جس نے انسلٹ کی جیسے اس کا نام سنا، کہا کہ آپ کا پرانا احسان نہ ہوتا جس کا میں بدلہ نہیں چکا سکا تو میں آپ کو ہم پلہ چکا، لیکن میری زبان بول نہیں سکتی۔ آپ نے ایک احسان کیا تھا، ابھی تک وہ احسان باقی ہے، اور اس احسان کا میں بدلہ نہیں چکا سکا، لہٰذا آپ کی یہ سخت بات اس احسان کی وجہ سے میں چھوڑ دوں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے معاشرے سے جو خیر ختم ہو گئی ہے وہ اس لیے کہ خیر کا کام کرنے والا مایوسی کے ساتھ خیر کا کام کرتا ہے، جب تک نبھ سکتا ہے نبھتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ نبھ نہیں سکتا تو وہ دشمنی حاصل کرتا ہے ان کی جن کے ساتھ خیر کر رہا ہو۔ گھمانا دے رہا ہے، جب روکے گا تو لینے والے اب اس کے دشمن ہیں، اب اس کا گلہ کریں گے، اب اس کی چغلی کریں گے۔ اور اب کہا کرتے تھے کہ اس کے شر سے بچ جس پر تو صدقہ کرتا ہے، اس کے شر سے بچ جس پر تو صدقہ کرتا ہے، کیونکہ پھر اس نے جو ہے نا تمہیں مجرم قرار دینا ہے، حالانکہ تم ان کی کوئی پابند تو نہیں ہو، تم نفلی کام کرتے رہو گے، اور جب روکو گے اس رفتار کو یا کم کرو گے اس رفتار کو تو پھر انہوں نے تمہیں نہیں چھوڑا، پھر تم ان کے مجرم بن جاؤ گے۔ اسی طرح بھائیوں میں اختلاف، برادریوں میں اختلاف، امیر و غریبوں کے درمیان اختلاف، صدقہ لینے دینے والوں کے درمیان اختلاف کی کہانیاں منہ میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دو جہتی خیر رکھیں، کوئی اچھائی کرتا ہے تو اسے پلے باندھ لیں اور اپنے ذمے لگائیں کہ اس اچھائی کا بدلہ اسے ضرور دینا ہے۔ ہر بندے کی حیثیت برابر نہیں ہوتی کہ وہ ایک ہی انداز کا بدلہ دے۔ ایک نے مالی احسان کیا ہے، دوسرا کوئی پنچایتی احسان کر دے۔ ایک نے کوئی پنچایتی احسان کیا ہے، دوسرا کوئی کام میں ہاتھ بڑھوا دے، کوئی مشورے کا احسان کر دے، کوئی اور خوشی غمی میں شریک ہو جائے۔ کسی بھی نوعیت سے اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دے، اچھائیاں باقی رہیں۔ بیٹی نے بتایا، کہا کہ جاؤ پھر لے آؤ۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک شرم و حیا کی چال چلتے ہوئے آئی۔ موسیٰ علیہ السلام، سورج غروب ہو چکا ہے، تاریکی میں صحرا میں درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، اللہ پاک سے دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ خاتون آ گئی، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابا جی نے آپ کو بلایا ہے، اور اس لیے بلایا ہے تاکہ آپ نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے اس کا کچھ معاوضہ آپ کو دے دیں۔ تکلف نہیں کیا، چل پڑے گئے۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، واقعہ سنایا، اس طرح میرے ہاتھ سے بندہ مارا گیا، میں مصر چھوڑ کر یہاں آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ لا تخف نجوت من القوم الظالمین،
ظالم قوم سے نجات حاصل کر چکے ہو۔ پھر بچیوں نے مشورہ دیا، ایک ہی دن میں یہ سارا کام ہو رہا ہے کہ ابا جان بندے کو مزدور رکھ لیں، بکریاں چرانے کا کام اسے دے دیں، امانت دار بھی ہے اور طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے طاقتور بھی ہے۔ مزدور ہو مریل دیانت دار ہو تب بھی فائدہ نہیں ہے، اور ایکٹیو ہے لیکن اوور چلاک ہے، دیانت دار نہیں ہے، تب بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ بچی شعور مند ہے، اس نے 2 ملاقاتیں ہوئی، ان دونوں ملاقاتوں سے جج کر لیا کہ بندے کی فطرت کیسے ہے۔ طاقتور ہے کہ بکریوں کو پانی پلایا، اور کنویں کو پر جو وہ پتھر اٹھاتے تھے یا جو بھی ان کا طریقہ تھا، وہ کئی بندے اس کو مل کر اٹھاتے تھے، وہ اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا۔ اور امانت دار ہے، رات کی تنہائی میں اس بچی کے ساتھ اکیلے آئے ہیں، اور کسی طرح کی کوئی قابل اعتراض، قابل شکایت کوئی حرکت نہیں کی ہے، تو پاک دامن ہے، دیانت دار ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اچھا رشتہ ہو تو کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں، بیٹی والا خود کہہ دے، درخواست کر دے، دلچسپی ظاہر کر دے تو اس سے کوئی ناک نہیں گرتا۔ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی شادی آپ سے کر دوں، اس کے بدلے آپ حق مہر میں 8 سال تک مزدوری کریں، 8 سال تک مزدوری کریں، اور اگر آپ 10 پورے کریں گے تو وہ آپ کی طرف سے ہوں گے، ایگریمنٹ نہیں ہوگا۔ ما ارید ان اشق علیک، میں آپ پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، میری مجبوری ہے، ورنہ میں اتنی کڑی شرط نہ رکھتا۔ اگر آپ چاہیں اور منظور کریں تو میں یہ چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر دیا، سبحان اللہ۔ صبح نکلے، شام کو بچیوں سے ملاقات ہوئی، ایک نیکی کی، اور اللہ پاک نے گھر بسا دیا، اللہ پاک نے گھر بسا دیا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ کبھی نیکی کی وجہ سے گھر چھوٹ جاتے ہیں، وہ امتحان ہوتا ہے، اور کبھی نیکی کی وجہ سے گھر بس جاتے ہیں، وہ انعام ہوتا ہے۔ تو دونوں حالتوں میں بندے کو چاہیے کہ وہ نیکی کا سلسلہ ہے نا جو، اس کو ترک کرنے کی قسم نہ کھائے۔ لا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ، جنہیں اللہ نے وسعت دی ہے وہ لوگوں کے رویے کی وجہ سے یہ نہ قسمیں کھاتے رہیں کہ اب ہم خرچہ ہی نہیں کریں گے۔ اس دانا بندے کے بارے میں جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بندے نے صدقہ کیا چور کے ہاتھ پر، بندے نے صدقہ کیا بدکار عورت کے ہاتھ پر، بندے نے صدقہ کیا ایک امیر آدمی کے ہاتھ پر، امیر آدمی کے ہاتھ پر۔ اپنی طرف سے وہ چھپا کر خلوص کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، نہیں معلوم تھا کہ جسے دے رہا ہے وہ حقدار بھی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھ بھال کر آپ خرچ کریں، اور پھر اگر غلط ہاتھ لگ گیا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو اجر اس کا مل جائے گا۔ لوگوں نے باتیں کی، انہوں نے کہا لوگوں آج حقداروں کو چھوڑ دیتے ہیں، چوروں پر خرچ کرتے ہیں، امیروں پر خرچ کرتے ہیں، بد کردار لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو اسے کہا گیا کہ آپ کا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا ہے، آپ کا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ جس چور پر خرچ کیا، ممکن ہے کہ آپ کے خرچے کی وجہ سے اسے لحاظ ہے، اسے شرم ہے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو رزق حلال کماتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے، پھر آ کر لوگوں پر خرچ کرتا ہے۔ ایک میں ہوں جو کمانے والوں کی کمائی جا کر لوٹ کے آ جاتا ہوں، تو مجھے بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔
اس کے صدقے کی برکت سے، عمل بھی تو ایک نصیحت ہے نا، ایک تقریر ہے، ایک پیغام ہے، اس کے صدقے کی برکت سے چور تائب ہو گیا، اس کے صدقے کی برکت سے بدکار عورت جو رزق کے لیے بدکاری کا کاروبار کرتی تھی وہ باز آ گئی کہ کچھ ہے جو اللہ کے راستے میں کما کما کر خرچ کرتے ہیں، اور میں اپنی کمائیوں کے لیے اپنی شرم و حیا اور عفت کو داؤ پر لگا رہی ہوں، تو مجھے رزق اللہ کے ذمے چھوڑنا چاہیے اور اپنے دامن کو پاک رکھنا چاہیے۔ اور امیر آدمی جو کنجوس تھا، خرچ نہیں کرتا تھا، جب اس کے ساتھ سخاوت کا معاملہ ہوا تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اللہ کے راستے میں بھی خرچ کروں گا جیسے اس نے خرچ کیا۔ تو دو طرح کے نتیجے ہیں جب آپ کوئی صدقہ کرتے ہیں، ایک یہ کہ دنیا میں اس کے ذریعے ایک عمل کی پریکٹیکل شکل مل جاتی ہے، بے عمل بندے کو حوصلہ ملتا ہے، اسے پیغام ملتا ہے، اس کی دلجوئی ہوتی ہے، اسے ہمت اور ڈھارس ملتی ہے کہ فلاں کر رہا ہے تو میں بھی کروں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں اس صدقے کے ذریعے آخرت کی شرمندگی اور پریشانی سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ سبحانک اللہم